اللہ کے نبی کے انتقال کے 600 سال کے بعد عراق کے اندر ایک بادشاہ تھا جس کا نام تھا ابو سعید کوکبوری، جس کا لقب الملک المعظم تھا۔ یہ اللہ کے نبی کے 600 سال کے بعد کا معاملہ ہے۔ اس نے اللہ کے نبی کی ولادت کے دن پر اس نے عید میلاد النبی کے نام پر جشن منانا شروع کیا۔ یہ عید میلاد النبی کے نام پر طوائفوں کو بلایا کرتا تھا، اور رقص کی محفلیں، ناچ گانا سرور مستی، اور یہ اس میں ناچا کرتا تھا، یہ اس میں ڈانس کیا کرتا تھا۔ عید میلاد النبی کی جو ایجاد ہوئی ہے اسی کے وقت سے ہوئی ہے، تقریباً 600 ہجری میں ہوئی ہے، اور اس کا ایجاد کرنے والا کون ہے؟ ابو سعید کوکبوری، جس کا نام الملک المعظم تھا، جو 630 ہجری میں جس کی موت ہوئی ہے، 630 ہجری میں جو مرا ہے۔ اور یہ جو عید میلاد النبی کا معاملہ یہ انڈیا پاکستان کے اندر تو بہت نیا ہے۔ آپ میں کتنے بزرگ ایسے ہوں گے، کتنے بزرگ ایسے بیٹھے ہوئے جنہوں نے عید میلاد النبی کا نام اپنے بچپن میں نہیں سنا تھا، اپنی جوانی میں نہیں سنا تھا۔ ہم اور آپ تو سب 12 وفات سنتے ہوئے آئے، سب نے، ہم نے اور آپ نے، میں نے بھی اپنے بچپن میں 12 وفات سنا تھا۔ ابھی یہ 5-6 سال قبل سے ہم اور آپ عید میلاد النبی کا نام سن رہے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی کے انتقال کے 600 سال کے بعد شروع ہو گیا تھا، لیکن انڈیا وغیرہ میں، پاکستان میں یہ ابھی آیا ہے، تقریباً 90 سال پہلے۔ اس کی تاریخ یہ ہے کہ 1935 کے اندر لاہور میں ایک گیٹ ہے، ایک مقام ہے جس کا نام ہے موچی گیٹ۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہم اور آپ برٹش حکومت کے تحت تھے، ہمارا ملک آزاد تھا، اور پاکستان بھی پہلے ہندوستان کے اندر تھا۔ تو انگریز جو ہے کرسمس کی چھٹی کرتے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دن پیدا ہوئے، اس خوشی میں وہ سرکاری چھٹی کا اعلان کرتے تھے، اور 5 دن چھٹی مناتے تھے، خوب کھاتے تھے، موج مستی کرتے تھے، جشن کرتے تھے۔ ایک نوجوان تھا لاہور کا، موچی گیٹ کا، جب اس نے یہ دیکھا کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یوم ولادت پر خوشی منا رہے ہیں، تو ہم کیوں نہ اپنے نبی کا جنم دن منائیں، ہم کیوں نہ اپنے نبی کا یوم ولادت منائیں، ہم کیوں نہ اپنے نبی کا عید میلاد منائیں۔ اس نوجوان نے چند نوجوانوں کو اکٹھا کیا، اور 25 جولائی 1935 بر صغیر کے اندر سب سے پہلا جلوس لاہور موچی گیٹ سے نکالا گیا، 25 جولائی 1935 کے اندر۔ تو یہ ہمارے اور آپ کی یہاں نیا ہے۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، بات چل رہی تھی عید میلاد النبی کی۔ یہ عید میلاد النبی کیا ہے؟ یہ اسلام کا حصہ ہے؟ نہیں، یہ بدعت ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جو کوئی ایسا عمل کرتا ہے جس کا حکم ہم نے نہیں دیا ہے، جو ہماری شریعت کے اندر نہیں ہے، فہو رد، تو وہ مردود ہے، وہ بدعت ہے۔ کل محدثۃ بدعہ، ہر دین کے اندر نئی چیز جس کو اسلام کا نام دیا جائے وہ بدعت ہے۔ وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت اسلام کے اندر گمراہی ہے۔ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی یہ جہنم کے اندر لے کر کے جانے والی ہے۔ اللہ کے نبی نے آج سے 1450 سال پہلے ہی عرفات کے اندر اعلان کر دیا تھا۔ قرآن کی یہ آیت آپ پر نازل ہوئی، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آئے پیارے نبی، آپ دنیا والوں کو یہ بتا دیں ہم نے آپ کے اوپر اسلام کو مکمل کر دیا ہے۔ اليوم اکملت لکم دینکم، ہم نے آپ کے اوپر دین کو کمپلیٹ کر دیا ہے، ہم نے آپ کے اوپر اسلام کو پورا کر دیا ہے، اور ہم اسلام سے خوش ہو گئے ہیں۔ لہٰذا اب اسلام کے اندر کچھ بھی بڑھانے کی اجازت نہیں ہے، اور اسلام سے کچھ بھی نکالنے کی اجازت نہیں ہے۔ جتنا ہم نے آپ کو دے دیا ہے اتنا ہی کافی ہے، اب اس میں کوئی بڑھانے کی ضرورت نہیں اور کچھ نکالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، ہمارا مذہب یہ 1400 سال پہلے پورا ہو چکا ہے، ہمارا دین یہ 1400 سال پہلے پورا ہو چکا ہے، اور ہمیں اور آپ کو اسی دین کو قبول کرنا ہے۔ اب اس میں جو بھی نئی چیزیں نکلیں گی، اللہ کی قسم ہم اس قرآن کی آیت کی روشنی میں کہہ سکتے ہیں یہ اللہ کا حکم نہیں ہو سکتا ہے، یہ رسول کا حکم نہیں ہو سکتا ہے، اور جب یہ اللہ کا حکم نہیں، یہ رسول کا حکم نہیں، تو یہ بدعت ہے، یہ گمراہی ہے، اس کا قرآن و حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ سراسر گمراہی ہے۔ اور مسلمان کسی گمراہی پر بدعت پر عمل نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ ہر بدعت یہ گمراہی ہے، اور ہر گمراہی ہر بدعت جہنم کے اندر لے جانے والی ہے۔